ایران کے قدیم بازاروں میں جہاں خوشبو بکھیرتے مسالے، چمکتے زیورات اور قیمتی قالینوں کی بہار ہوتی، وہیں ایک ایسا سوداگر بھی تھا جس کے قصے پورے شہر میں مشہور تھے۔ اس کا نام بہزاد تھا، اور وہ نہ صرف اپنی کاروباری ذہانت کے لیے جانا جاتا تھا، بلکہ اس کی ایمانداری اور دانائی کے چرچے بھی دور دور تک تھے۔ کہا جاتا تھا کہ بہزاد کے پاس کوئی بھی چیز آتی تو وہ عام سے عام شے کو بھی اتنی مہارت سے فروخت کرتا کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ جو ایک بار اس کی دکان پر آتا وہ خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ مگر صرف کاروباری ذہانت ہی اس کی خاصیت نہیں تھی، وہ ایک ایسا سوداگر تھا جس کے دل میں ہمیشہ ایک بڑا خواب پل رہا تھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ بہزاد چاہتا تھا کہ وہ ایک دن ایسا سفر کرے جو اسے عام تاجروں سے منفرد بنا دے۔ وہ ایران کی سرحدوں سے باہر نکل کر دنیا کے ان دور دراز علاقوں میں تجارت کرنا چاہتا تھا جہاں شاید کسی ایرانی تاجر نے پہلے قدم نہ رکھا ہو۔ وہ نئی زمینوں، نئی تہذیبوں اور نئے بازاروں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن جب بہزاد اپنے دکان میں بیٹھا گہری سوچ میں تھا، ایک بوڑھا مسافر اس کے پاس آیا۔ اس کے کپڑے گرد سے اٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سفر کی تھکن تھی، مگر ان میں ایک خاص چمک بھی تھی۔ بوڑھے نے بہزاد کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی دنیا دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک ایسا راستہ اختیار کرنا ہوگا جسے کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بہزاد کی دلچسپی بڑھ گئی۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا، وہ کون سا راستہ ہے؟ کیا تم مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ بوڑھے نے رازدارانہ انداز میں کہا، یہ راستہ عام تجارتی قافلوں کا نہیں ہے، بلکہ ان بہادروں کا ہے جو قسمت آزمانا چاہتے۔ اگر تم تیار ہو تو میں تمہیں وہ راز بتا سکتا ہوں جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ بہزاد کی آنکھوں میں جوش بھر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ شاید اس بوڑھے کے الفاظ ہی وہ کنجی ہیں جو اسے اس کے خواب کی طرف لے جا سکتی ہے۔ بہزاد کی آنکھوں میں تجسس بڑھ چکا تھا۔ اس نے بوڑھے مسافر کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے وہ راستہ بتاؤ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو۔ میں ایک عام سوداگر نہیں، میں وہ تاجر ہوں جو نئی دنیا دیکھنا اور نئے مواقع تلاش کرنا چاہتا ہے۔ بوڑھے نے ایک لمحے کے لیے بہزاد کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے وہ یہ پرکھ رہا ہو کہ آیا یہ شخص واقعی اتنی ہمت رکھتا ہے یا محض جوش میں بات کر رہا ہے۔ پھر وہ قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، یہ راستہ وہ ہے جو عام تاجروں کی نظر میں نہیں آتا، یہ وہ راہ ہے جو انجان زمینوں سے گزرتی ہے، جہاں خزانے بھی ہیں اور خطرات بھی۔ تمہیں اپنے قافلے کے ساتھ مشرق کی جانب جانا ہوگا، جہاں کے بازاروں میں سونے کی چمک ہے اور قیمتی جواہرات کے سودے ہوتے ہیں، مگر وہاں تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بہزاد نے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں ہمیشہ سے ایک خواب تھا کہ وہ ایران کے بازاروں سے نکل کر ایسی زمینوں پر تجارت کرے جہاں شاید کسی ایرانی سوداگر نے قدم نہ رکھا ہو۔ مگر وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ مگر یہ راستہ اتنا خاص کیوں ہے؟ اور یہ لوگ وہاں کیسے تجارت کرتے ہیں؟ بہزاد نے تجسس سے پوچھا۔ بوڑھے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ جاننے کے لیے تمہیں خود وہاں جانا ہوگا۔ وہاں کے لوگ ایران کے تاجروں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمیں زیادہ چالاک سمجھتے ہیں، مگر اگر تم واقعی ذہین ہو تو تم ان کا دل بھی جیت سکتے ہو اور اپنا کاروبار بھی چلا سکتے ہو۔ بس ایک چیز یاد رکھنا، وہ یہ سفر تمہیں دولت بھی دے سکتا ہے اور برباد بھی کر سکتا ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ یہ سن کر بہزاد کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ موقع ضائع نہیں کرے گا۔ اگلے کئی دنوں تک وہ اپنے سفر کی تیاری میں لگا رہا۔ اس نے بہترین گھوڑے خریدے، قیمتی مال کا بندوبست کیا اور ایک مضبوط قافلہ تیار کیا جو اس کے ساتھ سفر کر سکے۔ اس کے ساتھ کچھ وفادار ملازمین، محافظ اور چند دوسرے تاجر بھی شامل ہو گئے جو اس کی قیادت میں اس سفر پر جانے کے لیے تیار تھے۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا جب بہزاد نے اپنے قافلے کو اکٹھا کیا اور یروشلم سے پرے دور دراز علاقوں کی طرف نکل پڑا۔ راستہ لمبا اور مشکل تھا۔ کبھی تیز دھوپ میں سفر کرنا پڑتا، کبھی برفانی پہاڑوں کو عبور کرنا پڑتا، مگر بہزاد کے دل میں ایک ہی چیز تھی، وہ ان سرزمینوں تک پہنچنا چاہتا تھا جن کے بارے میں بوڑھے مسافر نے بتایا تھا۔ راستے میں کئی مشکلات آئیں، کبھی ڈاکوؤں کا سامنا کرنا پڑا،
کبھی سخت موسم نے ان کا امتحان لیا، مگر بہزاد ہر مشکل کو اپنی ذہانت سے حل کرتا گیا۔ وہ قافلے کی حفاظت کے لیے بہترین جنگجوؤں کو ساتھ لایا تھا، جنہوں نے ہر خطرے کو بہادری سے شکست دی۔ ایک دن جب وہ ایک سنگلاخ پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے تو انہیں ایک حیران کن منظر دیکھنے کو ملا۔ دور ایک سرسبز وادی تھی جہاں کی ہوا تازہ تھی اور درخت سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ جیسے ہی قافلہ وہاں پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک نیا شہر تھا، ایسا شہر جو عام تاجروں کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ بہزاد اور اس کا قافلہ ایک انجان زمین پر پہنچ چکے تھے۔ سامنے ایک سرسبز وادی تھی جس کے بیچوں بیچ ایک شہر نظر آ رہا تھا۔ یہ شہر عام شہروں جیسا نہیں تھا۔ اس کے بازاروں میں چمکتے ہوئے قیمتی پتھر، نایاب مسالے اور سنہری دھاتوں سے بنے ہوئے زیورات بکھرے ہوئے تھے۔ ہر طرف ایک الگ سا ماحول تھا، جیسے یہ جگہ کسی اور ہی دنیا کا حصہ ہو۔ بہزاد نے قافلے کو روکنے کا اشارہ کیا اور گہری نظروں سے اس شہر کا جائزہ لینے لگا۔ یہ وہی جگہ ہے جس کا ذکر بوڑھے نے کیا تھا، مگر یہاں داخل ہونا آسان نہیں ہوگا، اس نے خود سے کہا۔ وہ قافلے کے محافظوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ شہر کے دروازے پر پہنچا، چند دراز قد محافظوں نے اسے روک لیا۔ ان کے ہتھیار عجیب سے تھے، دھات کے نیزے اور چمکتے ہوئے خنجر۔ ان کے لباس کسی جنگجو قبیلے کی طرح تھے اور ان کے چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ یہاں کون آ رہا ہے اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ ایک محافظ نے گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بہزاد نے نہایت اطمینان کے ساتھ کہا، میں ایک ایرانی سوداگر ہوں اور میں تمہارے شہر کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس قیمتی ریشم، عمدہ خوشبوئیں اور ایران کے نایاب قالین ہیں جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ محافظوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلا کر کہا، یہاں باہر کھڑے رہو، ہم اپنے سردار کو اطلاع دیتے ہیں۔ بہزاد اور اس کے قافلے نے کچھ دیر انتظار کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ریشمی لباس میں ملبوس آدمی نمودار ہوا۔ اس کی چال میں وقار تھا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ وہ شہر کا ایک معزز تاجر لگ رہا تھا۔ میں اس شہر کے تاجروں کا سردار ہوں، تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، مگر ایک شرط پر، اس نے بہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کون سی شرط؟ بہزاد نے اعتماد سے پوچھا۔ یہاں کے لوگ ایرانی تاجروں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ تم لوگ بہت چالاک ہوتے ہو اور صرف فائدہ اٹھانے آتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری تجارت کو قبول کریں تو پہلے تمہیں ہمارے درمیان کچھ وقت گزارنا ہوگا۔ تمہیں ہمارے اصولوں کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم واقعی ایماندار تاجر ہو، ورنہ ہم تمہیں یہاں سے واپس بھیج دیں گے۔ یہ سن کر بہزاد نے کچھ لمحے سوچا، پھر مسکرا کر کہا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ میں یہاں تمہارے اصولوں کے مطابق رہوں گا اور میں تمہیں یہ ثابت کروں گا کہ ایرانی تاجر صرف چالاک نہیں بلکہ ایماندار بھی ہوتے ہیں۔ یہ سن کر تاجروں کے سردار نے سر ہلایا اور قافلے کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی بہزاد شہر کے اندر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں کے بازار واقعی حیرت انگیز تھے۔ رنگ برنگے کپڑے، قیمتی ہاتھی دانت، شیشے کے برتن اور خوشبوئیں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں۔ یہ بازار کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ بہزاد اپنے قافلے کے ساتھ شہر میں داخل ہو چکا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اصل آزمائش ابھی باقی ہے۔ یہ وہی جگہ تھی جس کے بارے میں بوڑھے مسافر نے بتایا تھا، یہ ایک ایسا شہر جہاں تجارت کے بے شمار مواقع موجود تھے، مگر یہاں کے لوگ ایرانی تاجروں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ اگر بہزاد کو یہاں کامیابی حاصل کرنی تھی تو اسے اپنی ذہانت، ایمانداری اور معاملہ فہمی سے کام لینا تھا۔ شہر کے تاجروں کے سردار نے بہزاد کو ایک وسیع اور شاندار مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ یہاں ہر سہولت موجود تھی، مگر بہزاد جانتا تھا کہ یہ صرف ایک آزمائش کا آغاز ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد یہاں کے بازاروں میں قدم رکھے اور اپنی تجارت کا آغاز کرے، مگر سردار نے شرط رکھی تھی کہ پہلے اسے یہاں کے اصولوں کو سمجھنا ہوگا اور تبھی اسے کاروبار کی اجازت دی جائے گی۔ یہ اصول آخر کیا ہے؟ بہزاد نے سردار سے پوچھا۔ سردار نے گہری نظروں سے بہزاد کو دیکھا اور کہا، ہمارے شہر میں تجارت کرنا آسان نہیں۔
یہاں ہر سوداگر کو پہلے اپنی سچائی اور ایمانداری کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، اور اگر تم ان میں کامیاب رہے تو ہم تمہیں اپنے بازار میں تجارت کی اجازت دے دیں گے۔ 3 آزمائشیں وہ کیا ہیں؟ بہزاد نے تجسس سے پوچھا۔ سردار مسکرایا اور بولا، پہلی آزمائش دولت سے متعلق ہے، دوسری ایمانداری کی، اور تیسری ذہانت کی۔ اگر تم واقعی ایک سچا سوداگر ہو تو تمہیں ان تینوں میں کامیابی حاصل کرنی ہوگی۔ بہزاد کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے آثار نمودار ہوئے، مگر پھر اس نے مسکرا کر کہا، میں ان آزمائشوں کے لیے تیار ہوں۔ اگلے دن سردار نے بہزاد کو بازار کے درمیان بلایا۔ وہاں پہلے سے کئی دوسرے تاجر بھی موجود تھے، جو سب یہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے کہ آیا یہ ایرانی سوداگر آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے نہیں۔ سردار نے ایک تھیلی میں سونے کے سکے رکھے اور بہزاد کو دیتے ہوئے کہا، یہاں کے اصولوں کے مطابق ایک سچا سوداگر اپنے مال کو بڑھانے کا ہنر جانتا ہے۔ تمہیں یہ سکے لے کر بازار میں جانا ہوگا اور شام تک ان سے زیادہ منافع کمانا ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنی ہوگی۔ یہ سن کر بہزاد نے تھیلی لی اور بازار کی طرف چل دیا۔ اس کے ذہن میں کئی خیالات آ رہے تھے۔ اگر وہ روایتی طریقے سے سودا کرے تو زیادہ منافع کمانا مشکل ہوگا، مگر اگر وہ کوئی منفرد طریقہ اختیار کرے تو شاید وہ اپنی صلاحیت کو ثابت کر سکے۔ وہ بازار میں گھومتے ہوئے دیکھنے لگا کہ لوگ کس چیز میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہاں کے باشندے نایاب خوشبوؤں اور قیمتی جڑی بوٹیوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ فوری طور پر ایک دکان پر گیا جہاں کچھ عام جڑی بوٹیاں سستی قیمت میں مل رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ اگر ان جڑی بوٹیوں کو ایک منفرد انداز میں پیش کیا جائے تو ان کی قیمت کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ بہزاد نے ان جڑی بوٹیوں کو خریدا اور بازار میں ایک الگ کونے میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں پکارا، یہ وہ جڑی بوٹیاں ہیں جو نہ صرف خوشبو میں بہترین ہیں بلکہ صحت کے لیے بھی مفید ہیں۔ جو بھی خریدے گا وہ خود اس کے فوائد محسوس کرے گا۔ چند ہی لمحوں میں لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ کچھ نے پہلے تجسس میں خریداری کی، اور جب انہوں نے واقعی اس جڑی بوٹی کی خوشبو اور تاثیر دیکھی تو زیادہ سے زیادہ لوگ اسے خریدنے لگے۔ شام تک بہزاد نے سونے کے سکوں کو دگنا کر لیا تھا۔ جب وہ واپس سردار کے پاس پہنچا اور سونے کی تھیلی اس کے سامنے رکھی تو وہاں موجود تمام تاجر حیران رہ گئے۔ یہ ایرانی سوداگر واقعی چالاک اور محنتی ہے، کچھ لوگوں نے سرگوشیاں کی۔ سردار نے مسکرا کر کہا، تم نے پہلی آزمائش کامیابی سے مکمل کر لی، مگر اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ اگلے دن بہزاد کو ایک اور امتحان کے لیے بلایا گیا۔ اس بار سردار نے اسے ایک قیمتی ہیرے کی تھیلی دی اور کہا، یہ ہمارے شہر کا سب سے بیش قیمتی خزانہ ہے، تمہیں اس تھیلی کو لے کر بازار جانا ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ بہزاد نے تھیلی کو احتیاط سے پکڑا اور بازار میں چل دیا۔ وہ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک ایک بوڑھا شخص اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، اے سوداگر، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں، اگر تم نیک دل ہو تو مجھے کچھ مدد دے دو۔ بہزاد نے بوڑھے کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایمانداری سے کام نہ لے تو وہ آسانی سے اس آزمائش میں ناکام ہو سکتا ہے۔ اس نے تھیلی سے ایک چھوٹا سا ہیرا نکالا اور بوڑھے کو دیتے ہوئے کہا، یہ تمہاری بیٹی کی شادی کے لیے ہے، جاؤ اور خوشی سے اس کی تیاری کرو۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ بہزاد نے باقی ہیرے اسی طرح محفوظ رکھے اور بازار سے گزرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص آیا اور کہا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس قیمتی ہیرے ہیں، اگر تم چاہو تو انہیں خفیہ طور پر زیادہ قیمت پر بیچ سکتے ہو۔ بہزاد نے سر ہلایا اور سختی سے کہا، میں دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ ہیرے میرے نہیں، میں انہیں بیچنے یا چرانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب وہ واپس سردار کے پاس پہنچا تو سردار پہلے ہی سب کچھ جان چکا تھا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ ایک ایماندار تاجر ہو، سردار نے کہا۔ اگلے دن شہر کے مرکزی چوراہے پر بہزاد کو بلایا گیا۔ یہاں پہلے ہی بہت سے تاجر اور عوام موجود تھے جو یہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے کہ ایرانی سوداگر اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔
تاجروں کے سردار نے بہزاد کے سامنے آ کر کہا، یہ آخری آزمائش تمہاری ذہانت کا امتحان لے گی۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہم تمہیں ہمارے بازار میں تجارت کرنے کی اجازت دے دیں گے، لیکن اگر تم ناکام رہے تو تمہیں واپس جانا ہوگا۔ بہزاد نے پر اعتماد انداز میں کہا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سردار نے مسکراتے ہوئے ایک بند ڈبہ بہزاد کے سامنے رکھا۔ یہ ایک وزنی لکڑی کا ڈبہ تھا جسے مضبوط تالے سے بند کیا گیا تھا۔ سردار نے کہا، اس ڈبے کے اندر ایک نہایت قیمتی چیز ہے، مگر تمہیں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ تمہیں بغیر ڈبہ کھولے صرف اپنی عقل اور تجربے سے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اس کے اندر کیا موجود ہے۔ یہ سن کر بہزاد حیران ہوا۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس میں عام لوگ فوراً شکست تسلیم کر لیتے، مگر بہزاد ایک تجربہ کار تاجر تھا اور اس نے زندگی میں کئی بار اپنی ذہانت کا استعمال کیا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈبے کے قریب آیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اسے ہاتھ میں اٹھایا، اس کا وزن محسوس کیا اور پھر آہستہ سے کان کے قریب لے جا کر ہلایا۔ ایک مدھم سی آواز سنائی دی، جیسے کچھ ہلکا پھلکا مواد اندر موجود ہو۔ پھر بہزاد نے زمین پر بیٹھ کر غور سے ڈبے کو سوننے کی کوشش کی۔ ایک ہلکی سی خوشبو محسوس ہوئی جو کسی خاص قسم کی لکڑی یا مسالے کی لگ رہی تھی۔ چند لمحے کی گہری سوچ کے بعد اس نے سر اٹھا کر کہا، یہ ڈبہ اندر سے کھجور کی لکڑی سے بنا ہوا ہے اور اس کے اندر تو کسی خاص قسم کی مہنگی جڑی بوٹیاں، پھر کوئی نایاب خوشبو، مگر میرا اندازہ ہے کہ اس میں زعفران عود لکڑی کی خوشبو موجود ہے۔ یہ سنتے ہی دربار میں موجود تمام تاجر حیران ہو گئے۔ سردار نے آگے بڑھ کر تالو کھولا اور جیسے ہی اس نے ڈبہ کھولا، اندر واقعی اعلیٰ درجے کا ایرانی زعفران اور عود موجود تھا۔ کمال ہے، یہ سوداگر واقعی غیر معمولی ذہانت رکھتا ہے۔ تاجروں میں سے کئی لوگ بلند آواز میں بول اٹھے۔ سردار نے قہقہا لگایا اور بہزاد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے تینوں آزمائشیں کامیابی سے مکمل کر لی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف چالاک تاجر نہیں بلکہ ایک ذہین، ایماندار اور محنتی انسان بھی ہو۔ اب ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، یہ شہر تمہارے لیے اپنے دروازے کھولتا ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ بہزاد نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا اور کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میرا مقصد صرف منافع کمانا نہیں بلکہ ایسی تجارت کرنا ہے جو دونوں طرف فائدہ مند ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس شہر میں ایمانداری اور دیانت کے ساتھ تجارت کروں گا۔ اس دن کے بعد بہزاد نے اپنی تجارت کا آغاز کیا۔ اس نے اپنے ایرانی سامان کو یہاں کے تاجروں کو فروخت کیا اور بدلے میں اس شہر کی قیمتی اشیاء ایران لے جانے کے لیے خریدے۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ نہ صرف اس شہر کے سب سے کامیاب تاجروں میں شامل ہو گیا بلکہ لوگوں کا اس پر اعتماد بھی قائم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور بہزاد کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا۔ اس کی کہانی ایران، بغداد، یروشلم اور قاہرہ تک پہنچ گئی۔ لوگ اس کی ذہانت، ایمانداری اور محنت کی مثالیں دینے لگے۔ آخر کار جب کئی سال بعد وہ اپنے وطن ایران واپس لوٹا تو وہ صرف ایک عام تاجر نہیں بلکہ ایک کامیاب اور دانشمند سوداگر بن چکا تھا جس کی کہانی صدیوں تک سنائی جاتی رہی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف دولت سے نہیں بلکہ ایمانداری، ذہانت اور محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک سچا تاجر وہی ہوتا ہے جو صرف نفع کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ وہ اپنے کردار اور دیانت سے دوسروں کا اعتماد جیتتا ہے۔ اور یوں ایران کے سوداگر بہزاد کی کہانی ایک سنہری مثال بن گئی جو آنے والی نسلوں کو ایمانداری، ذہانت اور محنت کی قدر سکھاتی رہی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں ملتی رہیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔